خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ خدا ان کا بے حد شکر ہو ہماری مضبوط چٹان کے لیے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، زندہ خدا جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، اونچا برج ہے، اس میں ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے باپ کا جلال دیتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ اور بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کے 31 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں، 31 باب پڑھ لیے ہیں۔ لیٹسٹ جو چیپٹر تھا 31واں، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند نے بالآخر لابن سے یعقوب کی جان چھڑوا دی، اور لابن بالآخر اپنے راستے کو چلا گیا اور اپنے مکان کو لوٹ کر وہاں سے یعقوب نیکسٹ فیز کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ فیز جو ہے وہ ڈیفیکلٹ فیز ہے۔ اگین وہ اپنے ملک میں جا رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ عیساؤ جو ہے اس سے ملنے آ رہا ہے، اور یعقوب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ عیساؤ کو فیس کرنا نہیں وہ چاہتا، اسپیشلی جب وہ وعدے کی زمین میں داخل ہو رہا ہے ابھی، تو وہ نہیں چاہتا کہ عیساؤ کو فیس کرے۔ اور وہ اس کو یہی تھا کہ عیساؤ نے چونکہ قسم کھائی تھی کہ وہ یعقوب کو مار دے گا، تو اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ عیساؤ کے سامنے آئے، کیونکہ جو لاسٹ میموری اس کی عیساؤ کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ عیساؤ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور عیساؤ نے اوپنلی ان چیزوں، ان باتوں کا، خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن آئی بلیو کہ عیساؤ کو خدا نے، چونکہ اسحاق کا بیٹا تھا وہ بھی، ایون دو کہ عیساؤ کے کام ایسے نہیں تھے، لیکن عیساؤ شعیر جو ہے وہ شعیر کا جو ایریا ہے اس کا وہ مالک بن گیا، اور یہ جو ایرامی علاقہ ہے، یعنی سیریا وغیرہ اور یہ سب کچھ ہے، اس کے اوپر وہ قابض تھا۔ اور عیساؤ کو چونکہ حکومت مل گئی تھی، عیساؤ کے پاس اپنا علاقہ تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، تو چونکہ اس کا فوکس ہمیشہ دنیاوی زمینی دولت پر رہتا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ اب وہ دولت مند ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ نوکر ہیں اور ایک علاقے کا حکمران بھی بن چکا ہے، تو اس کو یہی لگا کہ جو برکت تھی وہ مجھے مل ہی گئی، کیونکہ وہ روحانی چیزوں کو نہیں سمجھتا، وہ روحانی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کہ عیساؤ یہ بھی سمجھتا ہو کہ اس کے باپ نے وہاں پر جو دعا کرنے کے حوالے سے بولا تھا، تو وہ سب اٹ واز جسٹ پیور اسپرچل ربش، دیٹس واٹ مے بی ہی تھنکس۔ تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا۔ آج کل بھی ایسے عزیز میرے دوست، میرے لوگ، سوری بھائیو بہنوں، ایسے عزیز دوست ہوتے ہیں جو کہ یہ دعا وغیرہ کو بس وہ ٹونا ٹوٹکا سمجھتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو یار ان کو خوش کرنا چاہیے، وہ پادری صاحب آئے ہیں، اتنا اچھے دل سے کہہ رہے ہیں تو کروا لیتے دعا، تو ان کے کہنے سے نہ تو کچھ ہونا ہے، نہ کوئی بات ہونی، نہ کوئی فرق پڑنا ہے، لیکن ہم ان کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو کچھ ہوگا وہ میں جو کروں گا اس سے ہوگا۔ تو یہی چیز، اسی طرح کی سوچ کا حامل عیساؤ بھی تھا۔ اس کو بالآخر یقین آ گیا تھا کہ وہ جو دعا وہاں پر ہوئی تھی، میں ایسے ہی غصہ کرتا رہا یعقوب پہ، اس دعا کا کوئی اثر نہیں تھا، اس کا کوئی میننگ نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بس ایک ہمارے باپ کی سوچ تھی۔ اور بڑا وہ کہہ رہا تھا کہ جی برکت لے گیا، برکت لے گیا، تو اس وقت میرے پاس شہرت ہے، پیسہ ہے، اور میرے پاس دولت ہے، میرے پاس حکومت ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو پھر برکت کا کیا سین ہے جو وہ کہہ رہا تھا؟ وہ کیسی برکت؟ جو بھی برکت کہہ رہا تھا اب شاید مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، عیساؤ کی سوچ چونکہ لمیٹڈ تھی، اس لیے اس کی آنکھیں دنیاوی چیزوں پر لگی تھیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اندیکھی چیزیں جو ہیں وہ ابدی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ اصلی ہیں، وہ ابدی ہیں، لیکن جو دیکھا ہے وہ فانی ہے۔ اور عیساؤ صرف اپنے لیے سوچتا تھا، اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ صرف اس کے اپنے لیے تھا، لیکن یعقوب جو تھا وہ خداوند کے لیے سوچتا تھا، اور یعقوب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ خداوند کا نام وہ کیری کرے اور خداوند کے نام کو لے کر آگے بڑھائے۔ سو ہم 32 چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خداوند کے فرشتے، خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مناہیم رکھا۔ مناہیم کا مطلب ہے دو طبقے یا لشکر، عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ تمن، یعنی کہ لیجنز یا لشکر۔ تو
اب یہاں پر کلیئر نہیں ہے کہ وہ فرشتے اسپیشلی اس سے ملنے آئے تھے یا اس نے اسٹمبلڈ اپان دیم یا اس نے راستے میں ان کو دیکھا. یہ دوسرا انکاؤنٹر ہے فرشتوں کے ساتھ. پہلا انکاؤنٹر جو اس کا تھا وہ بیتیل میں تھا، جب بیتیل میں وہ سویا اور اس نے ڈریم میں جو ہے وہ فرشتے دیکھے. اور اب جو ہے وہ اس جگہ پر ہے جہاں پر وہ جلاد کا علاقہ ہے، اور یہاں پر اس نے خداوند کے فرشتوں کو دیکھا. خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو خداوند نے اس کو وہ بات یاد دلائی کہ تو مت ڈر اور تو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا. سو ایک طرح سے وہ ریکنفرمیشن ہے اس بات کی جو پہلے ہوئی تھی کہ خداوند نے اس کے ساتھ یہ بات کی تھی. اور یعقوب نے بھی خداوند سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ضرور ہی دائے کی دیا کروں گا اور تیرے نام کو ضروری مبارک کروں گا، تو میری حفاظت کرنا. تو جیسے ہی وہ ملک کنعان کو چھوڑ رہا تھا تو اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا اور خداوند کو دیکھا تھا اور خدا کے لشکر کو دیکھا تھا. اس کو معلوم تھا کہ میری حفاظت کے لیے کون ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ جب وہ واپس انٹر ہو رہا ہے تو تب بھی خداوند نے اپنے لشکر کے ذریعے سے اس کو ویلکم کیا. آئی تھنک کہ یہاں پر جو ہے وہ اٹ شوڈ ہیو بین مور دین انف یعقوب کے لیے، کیونکہ اس کو ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ اینجلز کے جو لشکر ہیں، میرے ساتھ لیجنز جو ہیں اینجلز کے، تمن جو ہیں فرشتوں کے، وہ میرے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. سو اس نے اس جگہ پر مناہیم میں دیکھا لشکر کو. لیکن اس کے باوجود وہ انسانی سوچ کا حامل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر وہ ڈرتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ عیساؤ اپنے 400 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے. تو یہ بات بڑی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے قابل پریشانی ہے، اور وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو خداوند اس کو تسلی دینے کے لیے خداوند نے جو ہے وہ وہاں پر لشکر بھیجا. آگے جا کر وہ بلکہ خود خداوند کے فرشتہ کے ساتھ خداوند کے ساتھ خود کشتی بھی کرتا ہے. تو اس کے اپنی اسٹرینتھ کا بھی جو ہے وہ اس کو ریئلائزیشن خداوند کرواتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہی گیٹس اے بٹ، کہہ لیں کہ پریشان ہو جاتا ہے. ہی گیٹس اے بٹ اینگری اینڈ ورڈ. تو میرے عزیزو، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. خداوند ہمیں بار بار نشانات دیتا ہے، خداوند ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا لشکر ہمارے ساتھ ہے، خداوند کے فرشتے ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہیں. خداوند نے ہماری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، ہم ایماندار ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ کم اعتقادی کی دفعہ کرتے ہیں، اور آنے والی مصیبت پر ہماری نگاہیں ہوتی ہیں. ہم خداوند اور اس کے سورس پر، اس کے ریسورس پر، اس کی مدد جو اس نے ہمارے لیے اویلیبل رکھی اس پر نگاہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دنیا کی چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو ہمارے خلاف کھڑی ہیں. تو پھر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. پطرس کی مانند، جس نے جب تک خداوند کو وہ تکتا رہا تو وہ لہروں پر چلتا رہا، لیکن جیسے اس نے اپنی نگاہ پیچھے کی اور اس نے لہروں کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، اور جب وہ ڈر گیا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگ گیا. سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب کو فرشتے ملے ہیں، اور خداوند نے اس جگہ کو جو ہے وہ یعقوب کے ساتھ اپنے وعدے کو دوبارہ یاد دلایا. اور لکھا ہے تیسری آیت میں کہ یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے. تو یہاں پر یعقوب نے کیا کیا ہے کہ ادوم کے علاقہ میں قاصدوں کو بھیجا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائر کی زمین ہے ادوم کا، یہ جارڈن کا تھوڑا ایسا ہے، لیکن سیریا جو آج کل ماڈرن ڈے سیریا، جارڈن، اس علاقے کی بات ہو رہی ہے، اور اسیرین کنگڈم کا یہ حصہ بن گیا تھا بعد میں. تو اس نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں ادھر، اور میں لابن کے ہاں مقیم تھا، اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل گدھے اور بھیڑ بکریاں، نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو. بس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے. تب یعقوب نہایت ڈر گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا کیا ہے کہ اینجلز کو ملنے کے بعد اس نے، جب وہ انٹر ہو رہا ہے، اگر مثلا ویسے چلا جاتا
تو اگر فرض کرو اس کے اندر اتنا ڈر تھا یا اس کے اندر تھوڑی سی خوف تھا تو وہ اس کو ویسے ہی چلا جانا چاہیے تھا دوسرے راستے سے، لیکن اگر وہ فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا بھی ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر جا کر سیٹ ہو جائیں گے تو عیساؤ یہ کہے گا کہ تم مجھ سے ملنے نہیں آئے اور تمہارے دل میں کھوٹ ہے. سو اس وقت وہ ڈبل کہہ لیں کہ ڈبل مائنڈڈ ہے یعقوب. اس کے پاس بہت ساری چوائسز اس کے ذہن میں گردش کر رہی ہیں. ایک چوائس ہے کہ میں جان بچا کے بس نیچے نیچے سے گزر جاؤں اور میں عیساؤ کو پتہ نہ چلے اور میں بالآخر ادھر پہنچ جاؤں اور وہاں پہ جا کے عیساؤ کے ساتھ بات کروں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ عیساؤ کو پتہ چلے تاکہ میں جب اس علاقے میں سے گزروں، حالانکہ اس کو جارڈن کے علاقے میں سے نہیں گزرنا، لیکن اس کو یہ تھا کہ ابھی میں گزر ہی رہا ہوں تو میں مل ہی لیتا ہوں اس سے، تو چیک کر لوں، یہ نہ ہو کہ مجھے وہ بار بار ستاتا رہے، میرے اوپر حملے کرتا رہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی اس سے مل کے معافی تلافی ہو جائے. اور اس نے جب اپنے قاصد بھیجے، اس نے جب اپنے کارندے وہاں پر بھیجے تو اس نے بتایا کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا. اور عیساؤ جو ہے وہ لابن میں لیسٹ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ اپنی کزنس کے ساتھ یا اپنی کہہ لیں کہ اپنے فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے غیر قوموں میں شادیاں کی تھیں. اور لکھا ہے جب یعقوب نے اپنی ویلتھ کے بارے میں بتایا تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تیرے پاس آتا ہوں اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کی کرم کی نظر ہو. یہاں پر یعقوب نے اپنے آپ کو جھکا لیا بہت زیادہ، اور اس نے عیساؤ کو اپنا خداوند کہا ہے، ناٹ ان دا سینس آف گاڈ بٹ ان دا سینس آف لارڈ، مالک کے طور پر. اس نے اس کو کہا کہ میں اپنے مالک کے پاس، خداوند کا مطلب مالک ہے، اور دس از دی اٹ موسٹ رسپیکٹ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برطانیہ میں لارڈز ہوتے ہیں، ہاؤس آف لارڈ ہے، اور اس میں جو لارڈز ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ لارڈز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایریا کے وہ مالک ہیں، اور ان کے انڈر کافی زمین آتی ہے اور اس لینڈ کے وہ لارڈ ہیں. اور جیسے لینڈ لارڈ کہا جاتا ہے اگر جو مالک مکان ہوتا ہے، تو مکان کا مالک جو ہے، تو یعنی کہ یہاں پر یعقوب نے اپنا مالک اس کو بنایا ہے. اور اگین یہی بات ہے کہ یعقوب کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ عیساؤ غصے میں آ جائے اور وہ حملہ کر دے. تو وہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ، ایسی لینگویج یوز کر رہا ہے، اور اس نے ان کو تاکید کی ہوگی کہ ایگزیکٹلی یہی ورڈ کہنا جا کر. ہو سکتا ہے اس نے ان کو لکھ کر دیا ہو کہ تم نے ایسا جا کر کہنا ہے. تو جب عیساؤ نے سنا، اب عیساؤ کس موڈ میں آ رہا ہے یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے، لیکن آبویسلی یعقوب کو گئے ہوئے تقریباً 18-20 سال ہو گئے، اور 18-20 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ بھول چکا ہے پرانی باتیں، لیکن آگے جا کے ہمیں ریئلائز ہوگا کہ وہ عیساؤ کیا چاہتا ہے. اور جب اس کو پتہ چلا کہ یعقوب جو ہے وہ اس کو جب یہ اندازہ ہوا اور اس کے نوکروں نے آ کر یہ بیان دیا کہ جیسے ہی ہم نے بات کی کہ تو آ رہا ہے، تو عیساؤ اب آ رہا ہے تجھ سے ملنے کے لیے، اور وہ 400 آدمیوں کو لے کر تیری ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے. یعقوب ڈر گیا اور پریشان ہو گیا. میرے عزیزو، دس از دا رانگ ایٹیٹیوڈ. یہاں پر یعقوب کو، حالانکہ خدا نے تھوڑی دیر پہلے اس کو فرشتے دکھائے ہیں، خدا نے اپنے لشکر دکھائے ہیں، اور وہ 400 آدمی کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن یعقوب کی یہاں پر جو ہیومن نیچر ہے وہ اس کے کمزور پڑنے کا بیان نظر آتا ہے. یہ نظر آتا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ روحانی ہو کر نہیں سوچ رہا، بلکہ یہاں پر جسمانی ہو کر سوچ رہا ہے. میرے عزیزو، ہمیں مصیبت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. ہمیں خداوند جو اس مصیبت میں سے ہمیں نکال دیتا ہے اور نکال سکتا ہے اور قادر مطلق ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہونا ہے. اور مصیبت صرف اس چیز کا جو ہے وہ نشانہ ہے، اس چیز کا کہہ لیں کہ نشان ہے کہ خداوند ہمارا خدا کنٹرول میں ہے اور وہ ہمیں نکالے گا اور ہمارے لیے گواہی پیدا ہوگی. سو خداوند کا شکر ادا کریں ہر سچویشن میں. اس سٹوری کو آگے بڑھتے جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ خداوند نے ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کی ہے، بائبل نے ہمیں کیا سکھانا چاہا ہے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام.
ہم خداوند کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ خداوند خدا جس کی صداقت ساری زمین کو گھیرتی ہے، جو ہماری مناجات کو سنتا ہے اور صبح ہمارے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور رات گئے تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہماری نیند میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کریں، آئیے اس کی شفقت کے گیت گائیں، اپنے منہ سے اس کی وفاداری کا اعلان کریں، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے اور اس نے اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں، اپنے برگزیدوں کے ساتھ عہد باندھے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو، یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کو، ایمانداروں کی نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا عہد کیا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا تخت جو ہے وہ آسمان پر، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، برشیت، اتپتی یعنی پیدائش کی کتاب کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں اور اس کے چیپٹر 32 میں ہیں اور اس کی 6 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعقوب کو فرشتوں کے ذریعے سے میسج کو ریٹریٹ کیا، دوبارہ ریشور کیا اس کو کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کے لشکر تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ یعقوب اس کے باوجود ڈر جاتا ہے اور گھبراتا ہے کہ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ عیساؤ آ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، اور عیساؤ بھی خود بخود نہیں آیا، بلکہ یعقوب نے خود پری ایمپٹیولی اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر اسے کہو کہ ہم ادھر آ رہے ہیں واپس۔ تو یعقوب پریشان ہے اس وقت، خود ہی اس کو بلاتا ہے اور پھر خود ہی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ 400 آدمیوں کو لے کر آ رہا ہے۔ 7ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے اور سوچا کہ اگر عیساؤ ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ حالانکہ یعقوب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ہے کہ شاید اس طریقے سے میں بچ جاؤں، لیکن دیکھیں اگر قتل ہونا لکھا ہے تو یعقوب کے غول جو تھے وہ ریوڑ تھے، بھیڑ بکریاں اونٹ تھے، وہ اتنا تیز تو نہیں بھاگ سکتے، اور عیساؤ جو آ رہا تھا وہ گھوڑوں پر آ رہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس کی یہ خام خیالی ہے کہ دوسرا غول جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کو ہر حال میں خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کو چاہیے تھا اور اس کو ابھی بھی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حال میں خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ناکام نہیں ٹھہرتے، وہ خداوند کی حضوری میں سرخرو ہوتے ہیں۔ شیطان جو ابلیس ہمارا مقابلہ کرتا ہے وہ کئی طرح سے ہم سے پاورفل ہے، کیونکہ ہم جسم میں ہیں، کمزور ہیں، اور ابلیس اور اس کی قوتیں جو ہے وہ قوت رکھتی ہیں اور وہ روح میں ہیں، اور ان کی لیمیٹیشنز ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے وہ کر پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندوں کی زمین پر قائم ہیں۔ ہمیں ایک خاص رحمت ہے خداوند کی جو بچا کر رکھتی ہے، اور ابلیس کو اس کی قوت اور طاقت کے باوجود اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکے یا ہمیں مار گرائے، ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا یا اس کی خواہش ہوتی تو وہ تو فوراً ہی سارے ایمانداروں کو مار دیتا، کیونکہ اس کو تو ناپسند ہے ایماندار۔ وہ تو ایک طرح سے خداوند کی آرمی ہے جو اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی، ہم سارے ایماندار جو لوگ ہیں، کیونکہ ہم دعاؤں، مناجاتوں اور التجاؤں کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے ابلیس کے خلاف جنگ بندی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ بندی نہیں کرتے، جنگ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابلیس کچھ کر نہیں سکتا، ہر چند کہ وہ قوت میں بڑھ کر ہے ہم سے۔ اسی طرح یعقوب کو یہاں پر ایمان رکھنا چاہیے کہ عیساؤ جو ہے وہ قوت میں بڑھ کر ہے فزیکل، لیکن یعقوب جو ہے اس کے ساتھ خداوند ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کے وعدے ہیں، اور اس نے اپنی سی کوشش کی کہ اس نے 2 غول کر دے، ایک طرف اپنا اور اپنے بچوں کو رکھا اور تھوڑے سے جانور رکھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس نے اپنی ساری پوزیشن رکھی، اپنے نوکروں کو رکھا۔ اور ویسے بھی یعقوب لڑائی بھڑائی والا آدمی نہیں ہے، وہ ڈومیسٹک پرسن ہے، خیموں میں رہنے والا شخص تھا، اس کو جنگ و جدل سے نفرت تھی۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، آئے خداوند
جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس جردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لیں، کیونکہ میں اسے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، اور جو کثرت کے سبب سے نہیں گنی جاتی۔ اور اس رات وہیں رہا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیساؤ کے لیے یہ نذرانہ لیا۔ ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یعقوب نے جو ہے وہ پہلے جو اپنی ایفرٹ کی ہے، اپنی کوشش کی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھ آئی ہے، ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، وہ اگر فزیکل لیول پہ مقابلہ کرنا چاہے یا کچھ بھی تو وہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو فزیکل طریقے سے جنگ نہیں کرنی۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری کشتی گوشت اور خون کی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے یہ۔ تو تب اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس نے 2 غول تو بنا لی ہیں، لیکن واٹس دا پوائنٹ، اس میں کیا پوائنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تب اس نے جو ہے وہ اس نے دوسرا کام کیا کہ جو اصل میں اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اسپیشلی جب اینجلز اس کے ساتھ تھے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند 2 غول بنیں گے، ایک ہم سب لوگ ہیں اور دوسرا غول تیرے اینجلز کا ہوگا جو میرے ارد گرد رہے گا۔ اور خدا نے اس کو دکھایا بھی، حالانکہ ہیومن آئی کے ساتھ اینجلز کو دیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، لیکن خدا نے اس کی روحانی آنکھوں کو وہاں پر کھولا اور اس نے فرشتوں کو دیکھا، اور جب اس کو فرشتے نظر آ گئے ہیں تو تب اس کو جو ہے وہ تبھی اس کو خداوند کو دوسری سائڈ پہ اپنے ساتھ کر کے تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ دونوں چیزیں مکس کر رہے ہیں یہاں پر۔ بہرحال اس نے اچھا کام کیا کہ اس نے دعا کی، اس نے خداوند کو وہ وعدے یاد کرائے جو اس نے باپ دادا سے کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ واپس جاؤ اور اب تو ہی مجھے بچائے گا، تو نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اور پھر یہی بھی اس کو یاد ہے، اس نے کہا کہ جو رحمت جو فضل تو نے مجھ پر کیا ہے ہمیشہ، وفاداری جو کی ہے، تو میں اس کے برابر تو بالکل بھی ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر یردن سے نکلا تھا۔ اور وہ اپنی کمزوری کا اعلان بھی یہاں پر کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اقرار بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ڈرتا ہوں کہیں مجھے آ کر میرے بچوں کو ان کی ماؤں سمیت نہ مار ڈالے۔ تو پھر وہ خداوند کی بات یاد دلاتا ہے کہ میں تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، تو اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ تو یعقوب کی جو پریئر جو ہے وہ کافی کیوٹ پریئر ہے، کافی سادی سی دعا ہے، اس میں وہ اپنی پریشانی خداوند کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اپنی کمزوری بھی شیئر کر رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ خداوند پر ایمان بھی وہ رکھتا ہے اور خداوند کے وعدے بھی یاد رہا، اور پھر یہ بھی اقرار بھی کر رہا ہے کہ خداوند نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے۔ سو دیٹ شوز ون تھنگ کہ یعقوب واقعی سادہ دل آدمی تھا، وہ خداوند کے ساتھ اس کا ریلیشن بڑا سادہ اور اسٹرانگ تھا، وہ خداوند کو کوئی لمبی لمبی کہانیاں نہیں بتا رہا، وہ کوئی بڑے بڑے الفاظ نہیں یوز کر رہا، وہ بالکل سمپل سی اس نے دعا کی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی سمپل دعا کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلام کے اس حصے پر ہاتھ رکھیں میرے عزیزو، اور یعقوب کی دعا کو اپنی دعا بنا لیں اور خداوند سے مدد مانگیں، خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، یہ عیساؤ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، وہ عیساؤ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیماری کا عیساؤ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی نوکری پر کوئی ایسا جو ہے وہ انفیوریبل باس جو ہے وہ عیساؤ ہو سکتا ہے، وہ کوئی قرضہ، کوئی لعنت، کوئی ایسی چیز عیساؤ ہو سکتی ہے جو کہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں، اور خداوند سے کہیں اے خداوند، تو نے ہمارے باپ یعقوب کے ساتھ کیے تو اب تو ہمارے ساتھ بھی کر، کیونکہ ہم بھی یعقوب کی نسل ہیں، اور اے خداوند ہم بھی تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم واقعی تیری رحمتوں اور فضل اور وفاداری کے آگے ہیچ ہیں۔ اور اگر آپ اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ اے خداوند میں ڈرتا ہوں اس چیز سے، مجھے میری کمزوری ہے یہ، لیکن تو میری مدد کر، تو خداوند جو ہے وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر آپ
دعا کریں گے اس حصے پر ہاتھ رکھ کے اور اپنے لیے مدد مانگیں گے، اپنے لیے خداوند سے مدد چاہیں گے جیسا کہ یعقوب نے کیا، اور اپنی کمزوری کا بھی اقرار کرنا چاہیں خدا کے ساتھ تو کریں، تو خداوند ضرور دے گا، کیونکہ یعقوب نے سادگی سے دعا کی۔ بہرحال دعا تو اس نے کر لی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اس رات وہیں ٹھہرا رہا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں سے اس نے اپنے بھائی عیساؤ کے لیے یہ نذرانہ لیا: 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، 40 گائیں اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہنا کہ تم میرے پار آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیساؤ تم سے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں، یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیساؤ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے دوسرے اور تیسرے غولوں کو بھی سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیساؤ تم کو ملے تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات ڈیرے میں رہا۔ ایک اور پلان یعقوب یہاں پر ڈیوائز کرتا ہے۔ اگین وہ کافی ڈیفرنٹ پلاننگز کر رہا ہے۔ ایک پلاننگ جو تھی وہ اپنے سارے مال و دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، دوسری پلاننگ دعا، تیسری پلاننگ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک نذرانہ بھیجتا ہوں، اور نذرانہ بھی قسطوں میں بھیجتا ہوں۔ پہلے جو ہے وہ بکریاں اور بھیڑیں جائیں، اس کے بعد اونٹنیاں جائیں، اور اس کے بعد گائیں اور بیل گدھے وغیرہ یہ جائیں۔ تو 3 گروہوں میں 3 حصوں میں نذرانہ عیساؤ کو دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عیساؤ دولت ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور شاید جب اس کو یہ گفٹ ملے گا تو وہ میرے اوپر فیور کرے گا، اور وہ اگین اس آزمائش میں فال کر جاتا ہے کہ میں اپنی کوشش سے عیساؤ کو خوش کروں۔ حالانکہ آگے جا کر جب ہم سٹوری کو فنش کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عیساؤ کا دل قطن بھی نہیں تھا کہ وہ ان میں سے کوئی بھی چیز لے، کیونکہ اس کے پاس بہت دولت ہو گئی تھی اور وہ حاکم بن گیا تھا ایک علاقے کا۔ لیکن یعقوب کی لاسٹ میموری جو عیساؤ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ عیساؤ ایک شکاری تھا، ایک آوارہ شخص تھا جو کہ مارا پھرتا تھا، اور وہ نوکر تھا نمرود کا، اور وہاں پر شکار کرتے تھے، اور آ کر اپنے باپ کو بھی شکار کھلاتا تھا، لیکن اس کی اپنی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ وہ نہ تو کسی اسٹیٹ کا مالک تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی دولت تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی رتبہ تھا، بس وہ ینگ دونوں تھے، اور لیکن یعقوب کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ اب عیساؤ ایک رئیس بن گیا ہے، اور ایک علاقے کا حکمران بھی ہے، اور اس کے پاس کافی زیادہ دولت ہے، اور وہ اس دولت پر کافی زیادہ کہہ لیں کہ خوش بھی ہے کہ اس کو کافی چیزیں مل گئی ہیں، اور وہ یہی سمجھتا رہا ہے، عیساؤ یہ سمجھتا ہے کہ جو برکت والی جو کھیل تھا جو اس کے باپ نے وہ کی، اس کے باپ کے بڑھاپے کی خرافات تھی، اور اس کا کوئی نہ تو اثر تھا۔ تو عیساؤ کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے ایسے ہی اپنے بھائی یعقوب پر غصہ کیا اس وقت، کیونکہ میرے پاس اب اتنی دولت ہے، اتنی برکت ہے، اور اس کو حالات تو پتہ ہوں گے کہ یعقوب وہاں پر اپنے ماموں کے پاس نوکری کر رہا ہے، اور کہتا ہوگا کہ وہ تو نوکر بن گیا اور چرواہا ہی ہے، اور میں جو ہے وہ مالک اور کہہ لیں کہ ایک حاکم حکم بن گیا ہوں، تو میرے پاس تو پھر زیادہ برکت ہوئی۔ تو یہ جو تھا یہ سٹوری جو ساری تھی میرے باپ نے ایویں ہی بس باتیں کی، تو اس وقت ہم بھائیوں کو لڑوا دیا، تو اس کے ذہن میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، فزیکل چیزیں عیساؤ سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے ایک اور کام کیا۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے اس باب میں کہ آیا یعقوب کے کون سے پلان کامیاب ہوتے ہیں، کیسے یعقوب بچتا ہے اس سب میں سے۔ اس نے کتنی ساری چیزیں پلان کی، لیکن کون سا پلان تھا جو بالآخر اس نے مدد کی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو یعقوب کی میراث میں سے کھلائے، آمین۔
خدا یسوع مسیح کے زندہ برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی تعریف و ستائش ہو، حمد و ثنا ہمارے بادشاہ کی ہو۔ خداوند جس نے نورانی ستاروں کو بنایا، جس نے سورج چاند کو بنایا، جس نے آسمان کے لشکر کو بنایا، جس نے فرشتوں کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، ہم سب کو بنایا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے اپنے قوانین کو اٹل کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے خدا ان کے پھاٹکوں میں حمد کرتے ہوئے اور اس کی بارگاہوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ اس کے اندر ہماری اولاد کو، ہمارے گھرانوں کو برکت ہی برکت ملتی ہے، کیونکہ اس کی حدود میں امن ہے اور وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خدا ان اچھی اچھی چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ خدا کا شکر جو اثر نوجوان کرتا ہے، عقاب کی مانند، اور زور کو جو ہے وہ اپنے بازو کو ہمارے لیے رکھتا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے مقابلہ میں فتح مند ہوں، اور فتح صرف خدا یسوع مسیح ناصری میں ہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اتپتی، اور اس کے 32 چیپٹر میں ہم ہیں، 32ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی 21 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، 21 ورس تک۔ ہم نے جو لاسٹ آڈیو میں دیکھا تھا اس میں یہ تھا کہ یعقوب جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کافی سارے پلان بنائے، کبھی کچھ پلان بناتا ہے، کبھی کچھ پلان بناتا ہے، اور ان تمام پلانز میں ایک جگہ پر یعقوب کو جو ہے یہ بھی یاد رہتا ہے کہ وہ خداوند سے دعا کرے، اور پھر اس نے مختلف پلانز کے درمیان میں دعا بھی کی، اور پہلے اس نے 2 غول بنائے، پھر اس کو ریئلائز ہوا، پھر اس نے دعا کی خداوند سے، اور اس کے بعد پھر اس نے نذرانے بھیجے ہیں، اور ایون کہ جب چیپٹر 33 میں جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پلاننگ ہے وہ آگے ہی چلتی جاتی ہے، اور اس نے ایون کہ اپنے بچوں کو بھی جس ترتیب سے رکھا، لونڈیوں کو پہلے، پھر لیا کو، پھر راخل کو، پھر خود اپنا اینڈ پہ وہ تھا، تو ایک عجیب سی یہ پلاننگ تھی جو کہ تھوڑی سیلفش بھی ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا جس کے ساتھ وہ آ رہا تھا، اپنے اس قافلے کا سردار تھا، تو اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سب سے پیچھے۔ لیکن دیٹ ٹیلز ون تھنگ کہ عیساؤ جو ہے وہ جنگجو آدمی ہے، وہ دہشت گرد ٹائپ ہے، وہ جنگجو ہے، وہ تلوار سے بات کرتا ہے، اور یعقوب جو ہے وہ سادہ اور ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور لڑائی بھڑائی کا اس کو بالکل شوق بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے ہوتی تھی، اور تلوار کے ساتھ نہیں وہ جینا چاہتا تھا، اور اس لیے شاید وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے، لیکن موت سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو یہاں پر واحد جو کمی یعقوب کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ خوف کی ہے، جب وہ یہاں پر ڈر گیا، وگرنہ ہر حال میں ہم نے دیکھا کہ یعقوب بہت زیادہ جو ہے وہ پریویلنٹ ہے، ہر چیز میں یعقوب کو بڑی برکت ملتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلا جو پیسیج ہم پڑھیں گے اس میں یعقوب کشتی کرتا ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ، یہاں پر خدا کا فرشتہ لکھا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی یہ خداوند کی بات ہو رہی ہے، لیکن چاہے فرشتہ ہو یا خود خداوند ہے، لیکن آئی تھنک کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف فزیکل اسٹرینتھ کہ آپ ساری رات کشتی کریں اور روک کر رکھیں، تو یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعقوب کے اندر زور تو بہت زیادہ تھا، جوان تھا یہاں پر وہ، اور اس نے یہ کیا۔ سو آئیے اس اسٹوری کو پڑھیں گے، اٹس کوائٹ ایکسائٹنگ دس اسٹوری، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 22ویں آیت سے لکھا ہے کہ وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا، اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کے اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔
تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل، اردو میں فنییل ہے، عبرانی میں پنائیل ہے، رکھا کہ میں نے خداوند کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف ہے سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ یعقوب نے جس ریزن کی وجہ سے بھی اس نے اپنی فیملی کو، اپنے مال و دولت کو دریا کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا، اس گھاٹ کے دوسرے کنارے پر، اور دریا اور وادی ہے وہاں سے وہ گزر رہے ہیں جو یبوک کا گھاٹ ہے، اور وہاں پر ان کو ندی جو ہے وہ پار کروا دی ہے، اور سب کچھ پار چلا گیا، بیوی بچے بھی سب کچھ، اور یعقوب جو ہے وہ پیچھے اکیلا رہ گیا۔ اب وہ کیوں پیچھے رہ گیا اکیلا؟ کیا وہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ ادھر کے حالات کیا ہیں، یا اس کو آئی ڈونٹ نو، لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ اکیلا رہا، اور شاید وہ دعا بھی کرنا چاہتا ہو، شاید وہ میک شور کرنا چاہتا ہو کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں، یا وہ اپنی نگرانی میں سب کو پار کروا رہا ہے۔ سو ہو ایور نوز کہ خداوند کا جو ہے وہ بندہ یعقوب یہاں پر کیا سوچ رہا ہے، لیکن اس کے اکیلے رہنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ خدا کے فرشتہ سے ہوئی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے ملا، اور یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خداوند کا فرشتہ جو تھا، یعنی اینجل کے حوالے سے ایسا نہیں لکھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز این اینجل، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خود خداوند یسوع مسیح تھے وہاں پر، کیونکہ اس نے جب آگے جا کر لفظ فنییل یوز کیا تو اس کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا باپ اسحاق اور ان کا دادا جو ہے وہ ابراہیم، یہ سب خداوند کے روبرو ہوتے تھے۔ سو وہ خداوند کو پہچاننے والا شخص تھا یعقوب، لیکن چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور خداوند اس کو تسلی دینے کے لیے آیا، خداوند اس کو برکت دینے کے لیے آیا۔ اب یہاں پر یہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یعقوب نے اس شخص کو جو ہے وہ عیساؤ سمجھ کے اس سے کشتی کرنے کی کوشش کی، اس پر غالب آنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یعقوب کو پتہ تھا کہ یہ عیساؤ نہیں ہے۔ عیساؤ کی جو پہچان تھی وہ ایک پرٹیکولر پہچان تھی، اس کی اسمیل خاص تھی، اس کے جو باڈی جو تھی اس کے اوپر بال تھے اور یہ سب کچھ، تو یعقوب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ عیساؤ ہے، لیکن یعقوب کو ایک چیز ضرور پتہ چلی، کیونکہ اس نے اینجلز دیکھے تھے، تو اس کو اس شخص میں آسمانی ٹچ نظر آیا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس نے پکڑ لیا۔ تو یہاں پر کشتی کا انداز کیسا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی یعقوب اس کے اوپر کلنگ آن کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یعقوب نے ایک طرح سے اس کو جفا ڈال لیا ہے، اور اس کو چھوڑ نہیں رہا، اور وہ شخص اپنے آپ کو چھڑانا چاہ رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کشتی کر رہے ہیں۔ وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے اور یعقوب پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یعقوب سے چھٹ بھی جاتا ہو، لیکن یعقوب اس کو جانے نہیں دے رہا۔ تو یہ کشتی جو ہے وہ جاری رہی یہاں تک کہ پاؤ پھٹنے کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایسا ہو چلا تو اس نے کشتی کے دوران کیا کیا اس شخص نے کہ یعقوب کی ران جو ہے، نس جو ہے وہ، جس کو پنجابی میں ناڑ کہتے ہیں، ٹانگ کی جو نس ہے وہ چڑھ گئی، یعنی پٹھا جو ہے وہ چڑھا، تو اس نے اس کو ٹچ کر دیا تاکہ یعقوب کی قوت کم ہو اور وہ پاؤں نہ صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ تو لیکن جب پو پھٹی تو اس نے کہا کہ اب مجھے جانے دے، تو اس نے یعقوب نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں میں جانے دوں گا، مجھے تو برکت دے گا تو میں جانے دوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک تمثیل میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جو خداوند یسوع مسیح نے بھی بتائی تھی، کہ ایک بیوہ تھی، وہ نا انصاف قاضی کے پاس جاتی تھی، اور وہ قاضی مشہور تھا کہ وہ نا انصاف ہے، وہ انصاف صحیح نہیں کرتا تھا اور وہ پیسے لیتا تھا، اور یہ بیوہ تھی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی، اور وہ اس کو روز جا کے کہتی تھی میرے مقدمے کا انصاف کر میرے، اور اس نے کشتی کی، اور اس نے سمجھو کہ الفاظ کی کشتی کی، اور اس نے روز جا کے
اس کو ایسا تنگ کر دیا کہ جو ہے وہ قاضی نے سوچا کہ میں انصاف کروں گا، کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ تو میری جان کو آ گئی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو خداوند تمہارا باپ جو آسمانی ہے وہ تم کو رول کو کیوں کرنا دے گا۔ یہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور اس نے کہا کہ میرے مہمان آئے ہیں اور مجھے روٹیاں دے، مجھے ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میرے دوست میں نہیں اٹھ سکتا کیونکہ میں بچھونے پر اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، میں نے سارا کچھ سمیٹ دیا ہے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ دوست تھے، بلکہ اس کی بے حیائی کی وجہ سے وہ اس کو اٹھ کر وہ دے گا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا، اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، کون ایسا ماں باپ ہے جو جب بچہ اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، جب انڈا مانگے تو اسے بچھو دے، جب مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ تو جب تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو خداوند خدا جو تمہارا رحم دل آسمانی باپ ہے وہ کیوں نہ تم کو عطا کرے گا۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ زوراور جو ہے وہ زور مار کر اس بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے کہ یعقوب کو برکت کے اس اصول کا پتہ چل گیا ہے، یعقوب کو برکت کی اس راز کی بات کا پتہ چل گیا، یعقوب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص جس سے میں کشتی کر رہا ہوں یہ وہ شخص ہے جو مجھے برکت دے سکتا ہے، یہ تو خداوند خدا خود ہے۔ تو اس نے اس کو جانے نہیں دیا، اس نے اس کی جان نہیں چھوڑ رہا اور وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس برکت کے اصول کو اپنانا ہے، کیونکہ یہاں پر یعقوب کو یہ معلوم ہے کہ یہی شخص ہے جو اس کو برکت دے سکتا ہے اور اس کو جانے نہیں دینا، اور رات بھر اس نے وہاں پر اس کے ساتھ کشتی کی۔ کیا ہماری دعائیہ زندگی ایسی ہے؟ کیا ہماری برکت پانے کی خواہش ایسی ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے۔ پیاس، ڈیسپریشن، بلیسنگ کو پانے کے لیے آخری حد تک چلے جانا۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم کیسے بڑی بلیسنگ پائیں گے؟ یعقوب جس کے نام کا مطلب ہے پشت پر رہنے والا، پیچھا کرنے والا، جس کے نام کا مطلب ہے ایڑی کو پکڑنے والا، جس کے نام کا مطلب ہے اس فالو کرنے والا، فالوور، ہر کام میں پیچھے، تو خداوند نے اس کو اسرائیل بنا دیا، جس کا مطلب ہے لیڈ کرنے والا، خداوند کا شہزادہ، پرنس، اور اپرائٹ کھڑا ہونے والا، خداوند کی فوجوں کو لیڈ کرنے والا۔ سو کہاں پیچھا کرنے والا، کہاں ہر بات میں پیچھے، کہاں ہر بات میں کم تر، اور کہاں جو ہے وہ سر بن گیا، دم نہیں بلکہ سر، دم سے سر بن گیا۔ سو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا میرے عزیزو۔ اس پیسج پر بھی آپ ہاتھ رکھیں، میں یہی کہوں گا، اور دعا کریں، خدا ان سے کہیں کہ اے خداوندہ، اب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں برکت یا جواب اپنی دعا کا حاصل نہ کروں میں پرسسٹنٹلی مانگوں گا۔ دس از دا پریئر آف پرسسٹنس، دس از دا پریئر آف کنسسٹنسی، کنسسٹنسی کی جو کنسسٹنٹلی پرے کرنے کی ضرورت ہے، کانسٹنٹ پرے، جب تک مل نہ جائے جان نہ چھوڑے۔ اور ہمارا خداوند ناانصاف قاضی نہیں ہے، ہمارا خداوند یہ نہیں کہے گا کہ میں بچوں کو لے کر سونے والا ہو گیا ہوں، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سوتا اور اونگتا نہیں ہے، بلکہ خداوند خدا، زندہ خدا، ہر وقت اپنے بچوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں برکت کو مانگنا ہوگا، اور یعقوب نے جب اس برکت کو ریسیو کیا تو اس نے صرف ایسے ہی نہیں کہ بس جا کے کہا کہ جی مجھے بلیس کرو، بلکہ اس نے زور مارا ہے، اور ہم نے بھی زور مار کے برکت کو لینا ہے میرے عزیزو۔ اور اس جگہ کا نام اس نے پناہ ایل رکھا۔ پناہ کا مطلب عبرانی زبان میں پناہ جو ہے اس کا مطلب ہے ٹو فیس، پناہیم جیسے لفظ ہے، اور اردو میں چونکہ عبرانی میں فے کا ساؤنڈ نہیں ہے تو پناہ ایل ہے، لیکن اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے فنی ایل رکھا گیا ہے۔ اور فنی کا مطلب یعنی پناہ ہے، پناہ کا مطلب ہے ٹو فیس گاڈ۔ میں پناہ وہ والی اردو والی پناہ نہیں کہہ رہا جیسے کہتے ہیں کہ مجھے پناہ دی جائے، بلکہ پناہ عبرانی زبان میں لفظ ہے۔ اور پناہ ایل کا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا، اور اس نے کہا کہ تو بھی میری جان بچی رہی، اور سورج طلوع ہوا اور وہ لنگڑا رہا تھا، اور
یہ ایک کسٹم یہاں پہ لکھی ہوئے کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ران کے اندر کی جو نس ہے یا پٹھا اس کو نہیں کھاتے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یعقوب کی وہ نس کو چھوا تھا۔ اس واقعے کا یعنی کہ نس کو نہ کھانے کا بعد میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، لیکن جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے تو یہ کسٹم تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، یا وہ دونوں کو نہیں کھاتے، لیکن اگین یہ بات ہے کہ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کسٹم۔ تو اس کہانی میں جو سبق حاصل ہم نے کیا ہے یہ ہے کہ پرسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے، پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے برکت ضرور ملے گی میرے عزیزو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کل ہم چیپٹر 33 کا آغاز کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔